ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی اور ہم پہنچے تھے اہدنا الصراط المستقیم. جی اب میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے نا، اور اسکرین بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور اسکرین بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک. تو ہم نے پچھلی دفعہ بات شروع کی تھی اہدنا الصراط المستقیم پر، اور اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہدنا جو ہے یہ بنیادی طور پر دعا ہے اور خدا کی بارگاہ میں التجا ہے، اور یہ تقریباً نہیں بلکہ یقیناً اگر ہم کہیں تو سورہ حمد میں صرف ایک ورڈ ہے دعا کا، یا جو ہم خدا سے مانگتے ہیں، یعنی کہ اونلی پریئر یا ریکویسٹ ہے پوری سورہ میں اہدنا. تو یہ بات قابل غور رہے. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہدایت پر، کیونکہ ہدایت اور اس کے ساتھ جو ضلالت اور گمراہی کا جو عنوان ہے یہ بہت تفصیلی عنوان ہے. یعنی اس پر اگر ہم قرآن کریم کی روح سے فقط بات کرنا چاہیں، احادیث اور روایات کو اس میں زیادہ نہ بھی شامل کریں، تب بھی بہت تفصیلی موضوع بن جاتا ہے. لیکن میں کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم صراط پر بات کریں گے، اور پھر صراط کے بعد انعمت علیہم کی طرف آئیں گے. تو ہمارے پاس یعنی اس ذیل میں آپ سمجھ لیں کہ سورہ حمد میں تقریباً 5 ٹاپکس بن رہے ہیں. ایک یہ کہ جب ہم اہدنا اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں خدا سے، تو ہدایت سے جڑے ہوئے کتنے معاملات اور مسائل ہیں، ان کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اہدنا صراط میں کیسے کنورٹ ہو رہا ہے، اہدنا صراط اور صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہے، یہ ہمیں کون سا نقطۂ معرفت یا حقیقت ہمارے سامنے روشن کر رہا ہے. اور پھر صراط مستقیم کا ریفرنس بن رہے ہیں انعمت علیہم. اس کا کیا معنی ہے، یہ چیز کیا سمجھا رہی ہے ہم کو. اور پھر اس کے بعد دو جو آتے ہیں یعنی منفی سمت میں جو دو گروپس آتے ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین. تو ان مغضوب علیہم اور ضالین کی فہرست میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، اور انسان کب اور کیسے اور کس حالت میں ان دو گروہوں میں شامل ہو سکتا ہے. تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 5 عنوانات بن رہے ہیں کہ جو آخری حصہ ہے سورہ حمد کا ہمارے پاس، اس کے حوالے. تو ہدایت کے عنوان سے جیسا میں نے کہا کہ ہدایت کا موضوع خود بہت تفصیلی ہے. ہدایت کے جو لفظی معنی ہیں، لغوی معنی ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں گائیڈنس کے. گائیڈنس، رہنمائی، یعنی آپ کو گائیڈنس اور رہنمائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کے سامنے ایک رستہ ہوتا ہے، ایک راہ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اس راہ کو کیسے طے کیا جائے، اس رستے پر کیسے چلا جائے. اور آپ رہنمائی کے طلبگار اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اس رستے میں خطرات ہیں، ڈینجرز ہیں، ہیزرڈز ہیں، اور اگر ہم نے ان خطرات کو مد نظر نہیں رکھا اپنے رستہ طے کرنے میں، تو ہمیں بعض اوقات ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. کیونکہ جو خطرات ہوتے ہیں، خطرات بعض اوقات بہت مائلڈ ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، جن کو آپ آسانی سے جن پر قابو پا لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات خطرات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت شدید قسم کے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان ایسے نقصان کو پا لیتا ہے
کہ جس کا مداوع کرنا، جس کو ریپلیس کرنا، جبران کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو راہ ہے اس میں اس قسم کے مسائل بھی موجود ہیں، تو ہم پھر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کیئرفل اور کوشس ہو کے اپنے رستے کو طے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ کیئرلیسلی، بے پرواہی کے ساتھ کسی رستے پر چلا جا رہا ہے، تو یا تو اسے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی خطرات وغیرہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں یہ سیف ہے یہ سارا کچھ، یا وہ رستے کے بارے میں غافل اور جاہل ہے کہ اسے بالکل خبر نہیں ہے کہ راہ طے کرنے کے معاملات کیا ہیں، کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. تو اس بنا پر قرآن کریم نے ہدایت کے عنوان کو تفصیل سے بتایا ہے. اور جیسا کہ سورہ حمد میں ہی ہمیں جب اہدنا کے بعد صراط کی بات آتی، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، یعنی کہ ایک ہائی وے، ایک شاہراہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی ایک مسافر سے، ایک وے فیرر سے، ایک سفر کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے، جو منزل پر منزل طے کرتا ہے، اس انسان سے مشابہ ہے تمہاری زندگی، اور تمہیں اس میں رہنمائی لازماً چاہیے. رہنمائی کی تمہیں لازمی ضرورت ہے. تو یعنی ہدایت. اور اسی بنا پر یعنی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا، یعنی ہماری ہدایت کا. ٹھیک ہے، تو یہ اہدنا کا بیک گراؤنڈ ہے پورا، کہ تو ایک مرد مومن جب اس کلمے کو ادا کرتا ہے تو یعنی کہ اس کے سامنے پیش نظر کیا کچھ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست اور یہ دعا پیش کر رہا ہے. اچھا، اب یہاں میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر میں ہدایت کے موضوع کو تفصیلی اس میں چلا جاؤں تو ظاہر ہے کہ پھر بہت لمبی ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اتنے اشارے کافی ہیں، آگے آپ لوگ خود سے ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ میں نے ایک آیت جو بہت ہی زیادہ فنڈامنٹل امپورٹنس کی حامل ہے، اور اس میں ایک ایسا پیغام ہے کہ جو شخص بھی اس پیغام کو اگنور کر دے گا اس کی زندگی لازماً گمراہی کا شکار ہو جائے گی. یہ حضرت آدم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، اوپر جو بلو میں آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت آدم کے شیطان کے وسوسے میں آنے کا، جنت سے اخراج کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیز موجود ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو کہا کہ آپ اب جائیے یہاں سے، زمین پر اتریے، بعضکم لبعض عدو، زمین پر تم لوگوں کی زندگی ایسی گزرے گی کہ تم سب لوگ اگرچہ کہ ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہوگے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل اور مستقلاً دشمنی اختیار کیے رکھو گے. تم میں سے ایک دوسرے کا عدو و دشمن ہوگا. اصل بات جو بعد میں آ رہی ہے، فَإِمَّا، اس حالت میں کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دشمنی کیوں ہوگی. اس لیے ہوگی کہ جب اولاد آدم اس زمین پر زندگی گزار رہی ہے تو ان کی زندگی بنیادی طور پر جسمانی تقاضوں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. یعنی بدن کے اور جسم کے جو تقاضے ہیں کہ جن میں شہوتیں بھی ہیں، جن میں غضب کے بھی مختلف پہلو ہیں، تو اس بنا پر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سیفٹی، سیکیورٹی، وسائل، اس سے آگے بڑھ کر لذتیں، راحتیں
اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فراہم کرے. اور اس بنا پر کیونکہ دنیا کے اندر یہ وسائل محدود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شخص اپنی مرضی سے جتنا چاہے بھر لے، تو پھر آپس میں کلیشز ہوتے ہیں، کلیشز کی بنیاد پر دشمنیاں وجود میں آتی ہیں. اور جب انسان اپنے جسمانی بدنی تقاضوں سے مغلوب ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی نظریات بنتے ہیں، جتنی بھی آئیڈیالوجیز ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام بھی انہی تقاضوں کے ماتحت ہوتی ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے انسان کا. یعنی لوگ چاہے مذہب کو لیں یا غیر مذہبی طریقے سے، یعنی فار ایگزامپل جیسے آج کل کی دنیا میں سائنٹیفک ایک پورا نظام بنا ہوا ہے سائنس کی بنیاد پر یا دیگر کسی چیز کے اس پر نظریات پر، لیکن ان سب کی تہ میں ایک چیز کامن ہے. وہ کیا ہے کہ جو بھی نظریہ حیات سامنے آتا ہے، بنتا ہے، وہ حقیقتاً اس کے لیے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ جسمانی تقاضے، جسمانی لذتیں، نہ کہ حق، نہ کہ سچ. تو اس بنا پر انسانوں کی اکثریت، بلکہ تقریباً تمام انسان، اگر آپ 0.5% شاید نکال دیں ان کو ہٹا کے، کہ تقریباً تمام انسانیت جو ہے وہ گمراہی اور بے راہی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی بے ہدفی کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر خدا نے ان دا بگننگ بالکل حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہوئے ہمیں ایک بہت قیمتی اور بہت اہم ہدایت کی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تم زمین پر اترو، تمہاری زندگی کی نوعیت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کی حالت میں رہو گے. بس جب تمہارے پاس میری طرف سے، منی فرام می، میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو بس جو میری ہدایت کی اتباع کرے. اس میں آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ میری ہدایت پر کتنا زیادہ زور ہے؟ کہ ہدایت فقط اور فقط وہی ہوگی، وہی نظام کرے گا یا وہی ہستی کرے گی جو میری طرف سے ہوگا، جو میری جانب سے ہوگا، جو میری ہدایت ہوگی. اور یہ وہ نقطہ ہے اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر جہاں پر ہر ایک ٹھوکر کھاتا ہے. یعنی ایون جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب کے اندر بھی سب میں یہ لغزش موجود ہے کہ انہوں نے کتاب کو لیا اور پھر کتاب کی انٹرپریٹیشن، کتاب کے معنی کو یا تو ٹوٹلی اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، بلا دیا، یا اس کی تفسیر و تعویل اپنی مرضی کے مطابق کی. اور جیسا کہ قرآن کریم میں بار بار موجود ہے، خاص طور سے ہم سے پچھلے والے اہل کتاب کے لیے، کہ انہوں نے پھر اس میں اپنی خواہشات کو جی بھر کے دخل دیا اور مسخ کر دیا اس کی تعلیمات کو بھی اور اس کے الفاظ کو بھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو باتیں ہدایت میں جس کو ہمیں بہت غور سے مد نظر رکھنا ہے. ایک یہ کہ ہدایت من جانب خدا، یعنی ہم کس بات پر مامور ہیں کہ اس ہدایت کو ایکسپلور کریں، تلاش کریں، حاصل کریں جو من جانب خدا ہے. اور اس میں اگر کسی قسم کی بھی پولیوشن اور آلودگی شامل ہو گئی ہے تو اس کو الگ کریں. یعنی دانے کو چھال سے، دانے کو بھوسے سے الگ کریں، پیور ہدایت لیں، اس کو حاصل کریں. ایک یہ ذمہ داری. اور پھر دوسری ذمہ داری کیا؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، کہ پیور ہدایت کو وصول کرنے کے بعد خدا کی ہدایت کی اتباع کریں، نہ کہ اپنی منمانی ہدایت کی اتباع کریں. جیسا کہ ہم ڈسکشنز وغیرہ میں بھی بار بار اس بات کو
مد نظر رکھتے رہے ہیں کہ زیادہ تر مقامات پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی منمانی چیزوں کو دین کے نام پر فروغ دے رہے ہیں. ہم اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ جس رستے کو ہم فالو کر رہے ہیں یہی رستہ خدا نے بتایا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یا اپنی حجت کے ذریعے سے یا خدا کی کتاب سے، یہی راہیں ہم کو مل رہی ہیں، یا یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی اختراعات ہیں یا ہمارے اپنے بنائے ہوئے. تو یہ دو باتیں ہیں. اور اس کے آگے کے دو جملے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بہت اہم ہے کہ یعنی جیسے ایک بات کیا ہے کہ انسان کس پر معمور ہے کہ اللہ کی ہدایت، ٹھیک، اس کو تلاش کرے، محفوظ کرے. دوسرا کس بات پر انسان معمور ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، یہ سیکنڈ ایسپیکٹ، اتباع کرے اس کی، خالی ہدایت خدا کو تلاش کر کے جمع کر کے حفظ کر کے نہ بیٹھ جائے، اس کی اتباع کرے. اور اگر یہ کام کرے گا تو دو مصیبتوں سے بچ جائے گا. وہ دو مصیبتیں کون سی ہیں؟ پہلی، فلا یضل، گمراہ نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی ہدایت خدا کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی اتباع کی، پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا. گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ اس رستے سے، راہ حق سے، سبیل حق سے منحرف ہو جائے گا. اور اگر توبہ کر کے واپس نہیں آیا تو الٹیمیٹلی کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا کہ اس میں پھر کوئی یعنی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور دوسرا نتیجہ کس سے بچے گا؟ ولا یشقا، اور نہ شقی اور بدبخت ہوگا اور نہ مشقت میں اس کی زندگی پڑے گی. ٹھیک، تو انتہائی اہم. اور یہ جملے کب کے ہیں؟ کہ جب حضرت آدم زمین پر اتر رہے ہیں، آدم مرا ہوا. تو ایک دم بگننگ میں خدا نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ دیکھو اس بارے میں تم بالکل کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اسے وصول کر کے محفوظ کرنا اور اسی کی ہی اتباع کرنا، ورنہ گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور شقی بھی بن جاؤ گے، بدبخت بھی بن جاؤ گے. ٹھیک. اچھا، دوسری بات جو ہدایت کے حوالے سے، یعنی کہ یہ تو اوور آل پیغام ہے سب تمام انسانوں کے لیے. پھر ہدایت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جو ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر، یعنی یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت زیادہ اعلیٰ معیار پر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے بارے میں یہ بات سمجھتے ہیں یا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل رہی ہے اور ہم ہدایت کی راہ پر ہیں، تو دیگر افراد جو اس راہ پر نہیں ہوتے، obviously ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یعنی گمراہ ہیں. اور پھر ہمیں ان کی بنا پر کافی تکلیف بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر جو ٹائم گزرتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں یا دوسروں کو ڈسکس کرتے ہوئے یا ان پر بحث کرتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ دیکھو لوگ یہ کر رہے ہیں، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ پریکٹس ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اگر یہ تمام کی تمام باتیں اس بنا پر ہیں کہ یعنی آپ کسی کے سامنے حق اور باطل کو روشن کریں، ان کی ہدایت کریں، ان کے سامنے غلط اور صحیح روش کو روشن کر دیں، تو ایک بات ہے. لیکن خامخواہ ذہن کا اس میں الجھنا بذات خود ایک گمراہی کا پیش خیمہ بنا کہ اگر انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے حوالے سے یا دوسروں کی گمراہی میں زیادہ پریشان ہوتا رہے. تو یہ آیت
बड़ी क्लियरली हमको बता रही है कि मन तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, मन तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, कि जो हिदायत याफ्ता हो जाता है, जो हिदायत को हासिल कर लेता है, तो असल हिदायत का फायदा किसको है? आपके नफ्स को है। आप जब भी हिदायत को हासिल करते हैं तो असल में उसका रिसीवर जो है वो आपका नफ्स है, उसका फायदा उठाने वाला आपका नफ्स है। ये इस बात को हमेशा जहन में रखें कि आप जो कुछ भी अच्छा या खुदा ना खास्ता बुरा हासिल कर रहे हैं, उसका ताल्लुक किसी भी और बंदे से नहीं है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसी के लिए है और उसी के ऊपर है जो बंदा कमाता है। कुल्लु म्रिइन बिमा कसबत रहीनतुन, हर बंदे ने जो कमाया है उसी में ही गिरवी है। तो अपनी कमाई की फिक्र करें, जो कुछ आपने हासिल किया है उसकी तरफ मुतवज्जे रहें, या हासिल नहीं कर पा रहे या गुम कर रहे हैं उसकी फिक्र करें। मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, कि जो भी हिदायत हासिल करता है बस बेशक वो हिदायत उसके नफ्स के लिए। वमन वल्ला, और इसी तरीके से जो गुमराह हो जाता है, गुमराही के रास्ते को यानी राह से बेराह हो जाता है, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, इन्नमा यानी बेशक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए कि उसकी गुमराही का वबाल उसके ऊपर है। और वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई भी वजन या बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी हिदायत के हवाले से हमें बहुत ज्यादा पेश नजर रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए काफी एक बड़ा मसला बन जाती है ये बात कि हम उसमें, यानी आप ये कह लीजिए कि हम लोग दूसरों की तरफ बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं अक्सर औकात, कि जनाब अली आपने फला ये कर रहे हैं, माशरे में ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उन तमाम चीज़ों की तरफ हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि वो सारी परेशानी अगर आपके इसलिए है कि हाँ भाई आप किसी का रास्ता खोल दें, या इसलिए है कि आप मोमिनीन को गलत राह पे जाते देखते हुए दुखी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दर हकीकत फिर भी हर इंसान की हिदायत और गुमराही उसके अपने साथ है। ये बिल्कुल क्लियर ये बात रहनी चाहिए, इसमें कोई किसी की हिदायत और गुमराही को शेयर नहीं करता है, ना कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं हिदायत के हवाले से एक और, यानी ये कई आयतें, मैं उसके तर्जुमा पढ़ के आपको जरा अच्छे से बता दूं कि इसमें भी हिदायत के हवाले से बहुत अहम नुकात मौजूद हैं। और ये तकरीबन वही है कि जब हमने बात की कि हिदायत खुदा की तरफ, तो अब यानी कि ये उसका अगला मरहला है कि जहां पर खुदा अपनी जानिब से हिदायत को और तफसील से बयान करके हमको समझा रहा है। सूरह अनआम है, ये सूरह अनआम आयत नंबर 81। वकैफ अखाफु मा अशरक्तुम, ये अंबिया का जिक्र है, हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ है और फिर उन अंबिया का जिक्र है कि जो हजरत इब्राहिम की नस्ल में से मेनली हैं। वकैफ अखाफु, और वो कह रहे हैं अब लोगों से कि मैं क्यों तुमसे खौफजदा हूँ, मा अशरक्तुम, जिनको तुम शरीक करते हो, यानी ये तुमने जो शिर्क का पूरा निजाम बनाया हुआ है, मैं उससे क्यों खौफजदा हूँ। वला तखाफूना अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाह,
جبکہ تمہیں اس بات سے کوئی خوف نہیں آ رہا کہ تم نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیے۔ آپ اس بات پر غور فرمائیے گا کہ یہاں پر زور کس بات پر ہے۔ اصل جو ہدایت اور گمراہی کا جو معیار جو چیز بن رہی ہے نا، وہ کیا بن رہی ہے، آپ اس پہ غور فرمائیے گا۔ میں بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، تقریباً ترجمہ کروں گا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں کیوں ڈروں تمہارے شرک کے نظام سے، جبکہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ تم خدا کے ساتھ شریک قرار دے کے بیٹھے ہو، ما لم ينزل بہی علیکم سلطانا، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی روشن دلیل، کوئی اتھارٹی نازل نہیں ہوئی ہے۔ کس بنا پر تم یہ سارے شریک و شرکا قرار دے رہے ہو خدا کے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی تمہیں گردن جھکا دینے والی دلیل تمہارے پاس ہے، کوئی سلطان ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کس بنا پر تمہارا شرک؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے، ہم دو فریق ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، یعنی ایک انبیاء ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور ایک ان کے مقابلے میں یہ مشرکین ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کو دیکھیں، بہت غور سے سمجھیے گا کہ ہم لوگ جیسے ایون کربلا کے مسئلے میں بھی بہت زیادہ ہماری رائے کس طرف چلی جاتی ہے، ظالم اور مظلوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں آپ اس کو غور سے دیکھیے گا، یہ میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اور ان کے مخالفین یہ دو فریق ہیں، تو دونوں فریقوں میں سے بالامن، امن اور سکون کا حقدار کون ہے؟ کون ہے جو امن سے رہے، کون ہے جو سکون سے رہے، اور کون خوفزدہ ہو؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو خود بتاؤ کون امن کا حقدار ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے، اب خدا خود بتا رہا ہے کہ امن کا حقدار کون ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ملبوس نہیں کیا، یعنی اپنے ایمان کو لباس نہیں پہنا دیا، اپنے ایمان پر نہیں چڑھا دیا، کیا چیز؟ ظلم کے ساتھ۔ اور یہاں پر پیچھے کے اس سے ظلم کیا آ رہا ہے؟ ظلم یعنی شرک، اور ظلم اس کے بعد بھی اور چیزیں بھی، لیکن پیچھے سے اگر آپ دیکھیں جو بات ہوتی ہوئی آ رہی ہے تو ظلم یعنی شرک۔ اولئک لہم الامن، وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ سے امن اور سکون کے حاصل کرنے کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد اب آگے کہ ہم نے ابراہیم کو یہ حجت دی اپنی قوم پر، یعنی یہ سارے ان کے وہ تھے، اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ تھا، مناظرہ تھا۔ پھر انبیاء کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، سب کی کلن ہدینا، ان سب کی ہم نے ہدایت کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے ہیں، اور ان کے بعد پھر سب کا نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے۔ اور ان سب کے بعد کیا فرمایا؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ کس بات کی دعا کر رہے ہیں ابھی سورہ حمد میں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قرآن کریم آپ کو باقاعدہ لسٹ بنا کے نام دے کر آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی ہم نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم تک۔ اور مجتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ منتخب کرنا، چوز کرنا اور اپنے لیے خالص کر لینا. یہ وہ بندے ہیں جنہیں خدا نے منتخب کر کے اپنے لیے خالص کیا اور ان کو ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف. یعنی یہ صراط مستقیم کے مسافر ہیں، یہ صراط مستقیم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ ہے اللہ کی ہدایت. ابھی ہم نے سورہ طٰہٰ میں دیکھا نا کہ خدا کی ہدایت اصل ہے، جو اس سے بہرہ مند ہوتا ہے وہی حقیقتاً ہدایت یافتہ ہے. اور باقی کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا رہے لیکن وہ راہ سے بے راہ ہے. تو وہ ہے ہدایت خدا جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ان تمام بندگان کے ریفرنس سے. یہدی بہی یشاء من عبادہ، اور یہ ہدایت باقی بندوں پر بند نہیں ہے، رکی بھی نہیں ہے دیگر بندگان سے، لیکن بہرحال مشیت الہی ہے کہ ہر ایک کو وہ ہدایت نہیں ملتی. اپنے بندوں میں سے خدا جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت یعنی اپنی ہدایت عطا کر دیتا ہے، جیسے ان لوگوں کو عطا کی جن کا ابھی ذکر ہوا. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اب ہم یہاں سوال کریں گے نا کہ کیا مسئلہ ہے، یعنی کیوں ہر ایک کو ہدایت عطا نہیں ہوتی. ایک جواب ہمیں پہلے مل گیا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم شامل ہو جائے، اگر ظلم اس ایمان کو آلودہ کر دے، اور ظلم نمبر 1 شرک، اور اس کے بعد غفلت اور جہالت اور یہ تمام چیزیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا، آپ دیکھیں یہاں مین کرائٹیریا کیا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے مین کرائٹیریا. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کیا ہوا ہوتا، جو جن بندوں کو ہم نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اگر وہ خالصتاً موحد نہیں ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے تھے وہ حبط ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا. یعنی وہ عمل کیا ہوتا ہے، عمل ویسٹ ہو جاتا ہے. کرنے والا اپنے طور سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن ان دا اینڈ اس کے حصے میں اس کا شیئر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 90، اولئک الذین ھدی اللہ، یعنی جن کو خدا نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی، جو ہدایت کا مینار ہیں انسانوں کے لیے. فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِہ، تو پس تم ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، اس کو فالو کرو. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس رستے پہ چلنا ہے، ہدایت خدا کون سی ہے، ہدایت خدا کہاں پر ہے، ہدایت خدا کیسے پتہ چلے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور یہ دیکھ لیں یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 80 to 90 سورۃ الانعام، بلکہ 70 to 90 پڑھیں تو اور اچھا رہے گا. کہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو حاملان کتاب ہیں، حکمت ہیں، نبوت ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو مجتبی ہیں، جن کی ہدایت ہماری طرف سے ہو چکی ہے صراط مستقیم پر، اور تم ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، اس کو فالو کرو. یعنی ہم نے جو یہ کتاب ہے، اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سا نقطہ فکر ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے انبیاء ما سبق کے لیے، یہ کون سی کتاب میں ہو رہی ہے، یہ توریت میں ہو رہی ہے، انجیل میں ہو رہی ہے، یہ اس کتاب میں ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر خاتم پر نازل ہوئی ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے باقی رہنے والی ہے اور ہدایت ہے. اور یہاں میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک اور جو بہت بڑی پرابلم ہم اپنے لیے جنریٹ کرتے ہیں، یعنی جس انداز سے ہم دین کو لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ ہماری اس طرف فکر ہی بہت کم ہے
کہ ہم سب سے پہلے دین خدا کو پیورلی ایکوائر کریں، پھر اتباع کی فکر کریں. وہ پیور حصول جو ہے نا، خالص دین کا حصول ہی ہمارے لیے مسئلہ ہے. اتنی ہماری اپنی منمانی چیزیں اس میں گھس جاتی ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی پرابلم ہم اپنے لیے جنریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم انبیاء ما سبق کو صرف اگنور نہیں کرتے، بلکہ بہت حد تک ان کی بے احترامی کرتے ہیں. جو میں نے جیسے کافی مجالس میں سنا، میں تنگ آ کے چھوڑ ہی دیا میں نے اس کو، کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ انبیاء کو، جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہ یا رسول خدا سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا ائمہ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا یہ بیان فرما رہا ہے بل اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو. پیغمبر کو کہہ رہا ہے. ہمیں یہ ساری آیتیں کس کے لیے؟ تو یعنی کہ جو پیور سنت ہے نا، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، یہ جملہ یقیناً مورد تحقیق ہے، لیکن جو پیور سنت معصوم ہے وہ وہی ہے جو خدا نے اپنے انبیاء کی اور مومنین کے حوالے سے بیان کی ہے. وہ پیور سنت ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلطی اور خطا کا احتمال نہیں. لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس کے اندر مسائل پاسبل ہیں. تو جو پیور سنت ہے، جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے، کہ یعنی کہ اگر جیسے میں نے کئی مجالس یا اس میں اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرایا کہ یعنی ابھی بھی جیسے ابھی عشرہ محرم کے حوالے سے جو مجالس وہ کی تھی، تو اس میں بھی ہم نے اسی بات کو آئیڈینٹیفائی کرایا کہ آپ اگر امام کی سیرت کو بہترین طور سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان انبیاء کی سیرت کو ملاحظہ کریں کہ جن کو خدا نے بطور امام بات کی ہے، جن میں مینلی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اولاد، اور پھر ائمہ کے بارے میں آپ کو امامت کا بہترین کنسپٹ وہاں سے سمجھ میں آئے گا. امامت کہتے کس کو ہیں، اس کی حقیقت آپ کو وہاں سے نظر آئے گی. تو یہ ہدایت کے حوالے سے اس بات کو یعنی آج کی حد تک کہ جب ہم اہدنا کی بات کرتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا پورا نظام خدا نے ہمارے سامنے بنا کر ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اب یہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہم اس طرف کتنی توجہ کرتے ہیں، اس پر کتنا غور کرتے ہیں، اس کو کتنا فالو کرتے ہیں، اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ سب اس کا جائزہ ہم خود اپنے آپ سے لے لیں. میں نے آپ کے سامنے وہ مین کچھ آیتیں اور وہ مقامات رکھ دیے کہ جہاں سے ہم کو یہ بات، یہ پورا پیغام ہدایت جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. اور ہدایت کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے، جو میرا آخری جملہ، کہ سورہ دہر میں جب خدا نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے انسان کو سبیل کی یعنی راستے کی ہدایت کر دی ہے، لیکن اس ہدایت پر زبردستی لے جانا یا زبردستی چلانا، یہ والا کام ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے انسان کو سمع، بصر اور فؤاد عطا کر دیے ہیں. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سمع، بصر اور عقل کو درست استعمال کرے. جو ہم نے ہدایت کی سبیل، جس کی طرف اس کو ہدایت کر دی ہے، سبیل حق، اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کی اتباع کرے. تو اما شاکرا و اما کفورا. شاکر کا مطلب ہے کہ خدا نے جو ہدایت کی ہے سبیل کی، اس کو قبول کر کے اس کی اتباع کرنا، یہ شکر گزار بندہ ہے جو ہدایت کے سبیل کی ہدایت کا شکر گزار ہے. اور کفورا یعنی ناشکرا، یعنی اس کو ڈینائی کرنے والا، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنے والا. تو اس بات کو سارا ہمیں مد نظر رکھنا ہے. ذرا پلیز میوٹ کر لیں کوئی صاحب، کسی صاحب کا.
کہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو ہدایت جب ہم اہدنا کی بات کرتے ہیں تو اہدنا میں اہدنا کا پورا جواب اور اس دعا کا پوری جسے آپ کہہ لیں نا کہ قبولیت کے حوالے سے جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہمارے سامنے آلریڈی موجود ہیں. تو ہم اس اہدنا کے حوالے سے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر صراط پر بات ہوگی، صراط مستقیم پر. اور اب آپ لوگ اگر کوئی کوشچن وغیرہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی جو بتایا تو اس سے تو یہ ہے کہ ہم جو صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جبکہ دوسرے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس حساب سے تو جو ہے وہ صحیح مطلب وہ ہمارے پاس بھی ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ والا صلوات ہمارے کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. کما صلیت علی ہاں کما ابراہیم علی ابراہیم کما وعلی آل صلیت ابراہیم علی ابراہیم انک حمید وعلی مجید. ابراہیم. یہ ہمارے پاس بھی. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی نہیں پڑھتا ہے. یہ ہمیشہ چھوڑیں جب اس بھی کو، اب ہم جس کیا کا بھی کریں. پھر وہی بات آ گئی نا کہ پھر ہم دوسروں کے چکر میں اتنا کیوں جائیں. نہیں ہم سب ہمیں پڑھتے ہیں جس وقت جنازہ ہوتا ہے نا، جنازے میں ہاں ہم یہ ساری ہاں صلوات پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی 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 اور جی یہ بالکل. صلوات جو ہے نا ہمارے بہت یہاں بہترین ہماری صلوات ہے. کتابوں میں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ چیز خالی سنیوں کے ہیں اور ہمارے یہاں نہیں. اور یہ بہترین صلوات گنی جاتی ہے کیونکہ یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بھی کو بھی لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو بھی لیا ہے. تو یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی پڑھنا مستحب ہے، اور ان کے یہاں بھی آف کورس مستحب ہے. جی اور کوئی بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ لیکچر تو میں تھوڑا کم سنا ہے، لیکن یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہدایت کر. لیکن جو ابھی آپ نے سورہ انعام کا بتایا تو اس میں یہ ہے کہ جسے خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا نہیں ہماری دعا قبول کرے گا، یعنی کہ وہ جسے چاہے گا اس کو قبول کرے گا اور جس کی چاہے گا نہیں. بالکل. تو اس کا کرائٹیریا بھی تو بتایا نا خدا نے کہ خدا کس کی دعا ہدایت کے لیے قبول نہیں کرتا. بتائیے. جو ظلم نہیں کرتا، جو شرک وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان لوگوں نے کہ جن کو خدا نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، جن کی خدا ہدایت کرتا ہے بندوں میں سے، اگر ان میں سے کسی نے شرک کے مرتکب ہوتے تو ان کے سارے اعمال حق کیے جاتے. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. جو لوگ عقل کی راہ کو ترک کر دیتے ہیں ان پر خدا گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے، ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی. تو اسی بنا پر ہدایت حاصل کرنے کے لیے مقدمات ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مقدمہ، سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ شرک سے بری ہونا ہے. عقل کا صحیح استعمال ہے، خدا کی ہدایت کی پیروی ہے، ہدایت الہی میں اپنی مرضی کا نہ شامل کرنا، یہ سب ریکوائرمنٹس ہیں. تب یہ دعا مستجاب ہوتی ہے. جی صحیح.
اور یہ جو کہتے ہیں اکثر میں نے صوفی سنا ہے جو ہدایت چاہتا ہے خدا اس کو ہدایت دیتا ہے. علماء سے تو سنا ہے کہ اس کو آپ اسی میں رکھیں نا کہ جو ہدایت چاہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتا جی ہے. وہ پوری کرے گا. صحیح ٹھیک. آغا صاحب ایک صحیح. چیز یہ جی تھی کہ جو سورہ انعام میں بتایا ہے کہ میری ہدایت آ جائے تو اتباع اسی ہدایت ہی کرنا ہے. سورہ طٰہٰ میں. جی سورہ طٰہٰ کی جو آپ نے بتائی، جو ہدایت آئے میری ہدایت ہوگی، مطلب ہدایت میری طرف سے ہوگی اور اتباع بھی اسی کی ہوگی، مطلب اس میں کوئی آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں یعنی کریں. میری کا ورڈ ریپیٹ ہوا ہے. ہاں ڈبل مطلب یَأْتِيَنَّكُم منی یعنی فرام می، میری طرف سے، خدا. ہاں میری طرف سے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، میری ہے. تو پس جو اتباع کرے میری ہدایت. جی تو یہ تاکید کے ساتھ، ڈبل تاکید کے ساتھ ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اسی کی کرنا ہے، اس میں کسی اور کو بالکل شامل نہیں کرنا. بالکل بالکل. بالکل. اب یہ جو ہدایت ہے جی یہ تو آپ کے پاس آ گئی، اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرنی، جیسے کہ کہا ہے کہ اس میں اپنی خواہشات کو شامل کر دیا. جی اب جب تک کہ مطلب جو انبیاء ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہدایت ہے، جی وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، مطلب فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس، مطلب کانٹیکٹ ان کے پاس ہے، تو ان تک تو یہ بات صحیح ہے. لیکن جو جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہے اس میں بعد میں کیا کرنا ہے، اجتہاد، اجماع، یہ سب چیزیں آئی ہیں، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو مکسنگ ہو گئی نا. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اللہ کہ کی جو ہدایت دیکھیں، تھی اس کے اندر کچھ ہماری طرف سے انٹرپریٹیشن تو آ گئی، جی وہ چیز خالص تو نہ رہی. دیکھیں اس میں جو بات ہے نا، یہ تقریباً تمام علماء بھی اس بات سے متفق ہوں گے، کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ ہم جو ہیں وہ ہدایت خدا کو ٹو دا بیسٹ آف آور ایفرٹس حاصل کرتے ہیں. یعنی اسی لیے جو مجتہدین ہیں، ایون رسالہ احکام میں بھی واللہ اعلم یا اس میں احتیاط واجب اور خدا بہتر جانتا ہے اور اس قسم کے جملے بڑے بڑے علماء بھی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی کرتے ٹھیک ہیں. ہے. تو اس کا مطلب یہ یقیناً ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس بات کی تڑپ عطا کرتی ہے کہ اے خدا ہمیں معصوم عطا کر. ٹھیک ہے. ہاں یعنی کہ مطلب جب آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ بغیر معصوم کے زندگی میں کتنی پرابلم آتی ہیں. بالکل. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ دعائے افتتاح کے اندر یہ جملے ہیں، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم سے اٹھ گئے اور ہمارے ولی غیبت میں. تو ہمارا وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بالکل ہم اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن ہم کیا، اس پر ہماری اپروچ کیا ہے؟ اس پر ہماری اپروچ یہی ہوگی کہ ہم جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں سے موسٹ پیور حاصل کریں اور ایفرٹ کریں اور دقت کریں، اور اسی کا نام اجتہاد ہے. اور حتی الامکان اس میں بالکل بھی اپنی خواہشات کو اور اپنی منمانی کو شامل نہ کریں، تو پھر بھی ہم خدا سے مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں نا. اچھا مطلب کوشش کا تو پوری کرنی ہے، مطلب اور لازمی بات ہے جب کوشش کرے گا تو کہیں نہ کہیں تو اگر کچھ غلطی بھی ہوگی تو اس سے اس میں فرق نہیں معافی کے پڑتا، چانسز اس ہیں، سے فرق نہیں پڑتا. معافی کے دیکھیں چانسز تو اس میں موجود ہیں. نہیں، دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ دیانتداری کے ساتھ ایفرٹ کریں اور اس میں غلطی ہو جائے، یہ پرابلم نہیں ہے. اچھا
ٹھیک ہے. اصل کام ہے آپ کی پرابلم محنت وہاں کرنا پر آتی ہے کہ جب utmost. لوگ اس میں اپنی خواہشات کو دخل دے رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی نا، اس میں 81 سورہ انعام، کہ تم جو یہ شریک کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی سلطان ہے، یعنی کوئی دلیل ہے، کوئی مضبوط دلیل ہے اس بات کی جو تمہارے پاس آئی ہو، کس بنا پر تم یہ سارے کام کر رہے ہو؟ تو یہی ایک چیز ہے نا کہ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں دین کے حوالے سے جو بھی کر رہا ہوں وہ کس بنا پہ کر رہا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، جڑ کیا ہے. کہ میں نے اور اکثر جب دوسری بات لوگوں یہ سے کہ اس جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں میری کوئی خواہش تو شامل نہیں ہوئی. عمل سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ آپ کا بلیف سسٹم ہے. بلیف سسٹم. ٹھیک. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جن جن چیزوں پر آپ یقین اور ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں وہ سب کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اعمال کی صالحیت کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اور سنت ہے، نہ کہ میری اپنی مرضی ہے، نہ کہ معاشرہ ہے، نہ کہ میرے باپ دادا ہیں. نہیں، یہ تو ہم پہلے وہ عبادت کے حساب سے نستعینوں میں سمجھ چکے ہیں کہ عبادت جو ہے، افعال جو ہے وہ بیسکلی بیس کرتے ہیں عقائد پر، کہ آپ کے اندر جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں. اگر وہ ٹھیک ہے تو عبادت بھی ٹھیک ہوگی، عمل بھی ٹھیک ہوگا. تو سب سے پہلے محنت کرنی پڑے گی آپ کو اپنے عقائد کو دیکھنے کے لیے، اس کو تو دلیل کے ساتھ، ایمان جو ہے ایمان پر دلیل کے محنت ہے ساتھ دیکھنے کے لیے، جی. کہ ان کی ایمان ہے نا، دلیل کیا ہے. جی ایمان جو ہے وہ معرفت اور تزکیے پر بیس کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. ایمان جو ہے وہ معرفت اور تزکیے پر بیس کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ یعنی ہمارے لیے ڈیفینیٹلی پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک، اور اسی وجہ سے ہمارا رونا ہے، اسی وجہ سے ہمارا خدا کی بارگاہ میں شکوہ ہے اور دعا اور تمنا ہے کہ خدا میں اس حالت سے باہر نکالے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یعنی جو غیر معصوم ہے وہ کبھی بھی معصوم کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا. بالکل یقینا. اور اسی بنا پر ہم جو انہیں امام علیہ السلام کے اور حجت خدا کے ظہور کی تمنا، تو اس میں سب سے بڑی بات یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہماری زندگی کتنی مشکل کا شکار ہے. اور اس میں بہرحال خدا علماء کو اجر عظیم عطا کرے کہ جو اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اس تمام چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہاتھ میں موجود ہے اس میں سے مطلب بہتر سے بہتر چیزوں کو نکال کر معرفت کو ہمارے سامنے لائیں اور رکھیں. یقیناً ان کی کوشش اور کاوش بہت زیادہ قابل قدر ہے، اور اس میں اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ قابل مواخذہ نہیں ہے، جب تک کہ کوئی جان بوجھ کے کوئی گڑبڑ نہ کرے. تو اس کا مطلب وہ جو ایک سوال عموماً ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی میں جو آپ اللہ جل کہہ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں امام کی نہ آنے کی وجہ سے کمی کیا ہے، جو آپ کر رہے ہیں کہ امام آ جائیں گے تو میں یہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی کمی یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے، جو خالصتاً ہدایت ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. نہیں، بالکل بالکل. اور وہ پہنچے گی اس وقت جب کہ معصوم ہمارے پاس ہوں گے. اس میں سے کچھ لوگ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی غیبت میں بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو امامت کے نظام سے جڑ جاتے ہیں. جی وہ تو پتہ یعنی ہے، کچھ لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں. ان میں اتنی پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے کہ وہ جو یہ گیپ آ رہا ہے غیبت کی وجہ سے، وہ گیپ ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں. جی ہاں، وہ تو ہر دور میں رہے ہیں، وہ تو رہے ہیں جی یقیناً. جی وہ مجتہد اور وہ بڑے بڑے جو
ہیں وہ رہے ہیں. ہاں یعنی اب ہم اس میں نہیں کہہ سکتے, یعنی کہ ہم اس کو باقاعدہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, پوائنٹ نہیں لیکن کر ہوتے ہیں. سکتے, لیکن ہاں ہوتے ہیں. یہ ہاں تو ہے, صحیح ہے, جی حقیقت ہے. مطلب اناؤنسڈ نہیں ہے, لوگوں کو بتایا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں ضرور جی جن کا امام جی سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. صحیح, یہ بات تو صحیح. اس میں شہزاد صاحب اس میں آغا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, جنرلائز بھی نہیں کر سکتے کہ تمام مجتہدین, جی نہیں تمام نہیں, کوئی بھی مجتہدین بھی نہیں کر سکتے آپ. نہ ہاں, آپ یعنی جنرلائز کسی کر کو آپ سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو بھی کر نہیں سکتے. کر سکتے. اس میں بعض اوقات بہت عام انسان بھی ہو سکتے ہیں نظر آنے والے, اور وہ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب وہ نہیں, ہمیں نہیں پتا. ہاں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مطلب وہ آپ نہ ہاں, پوائنٹ تو میں آپ صرف کہنے کے میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس گیپ کو ختم کر دیتے ہیں, لیکن باقی تمام انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ گیپ موجود ہے, اور یہی ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. اور جب ہم اپنی اس حالت کو ریئلائز کرتے ہیں تو ہم پھر اسی بنا پر العجل اور ظہور اور اس کی پھر تمنا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اور اسی بنا پر یعنی کہ جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس حدیث کا بھی مصداق ہو جاتا ہے کہ انتظار فرج, انتظار قائم جو ہے نا, وہ بہترین عبادت ہے. تو جب آپ اس جگہ, اسی سے جب دعائے آپ ندبہ کی بھی وہ ہو جاتی ہے. جب آپ اس جگہ اور اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ آپ اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ کیا مسنگ ہے, کہاں پر آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کون سے مسائل آپ کے نہیں حل ہو پا رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ انہیں تکلیف اور اذیت بھی فیل کرتے ہیں اور پھر اس کی تمنا بھی کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک. جی, اور تو کوئی بات نہیں. آپ تھوڑا سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, فی الحال تو ایک اور بھی سوال تھا, لیکن وہ کہیں مکس اپ ہو گیا یا اسی میں ریزالو ہو گیا, تو اسی سوال کے ساتھ لنک تھا, لیکن وہ میرے خیال بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا. صحیح, الحمدللہ. ٹھیک. اور کوئی صاحب صاحبہ؟ چلیں پھر, اجازت. ٹھیک ہے, عروج بھائی موجود ہیں. عروج بھائی سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ عروج بھائی ذرا اس کو جلدی سے اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ اصل میں جی میں بالکل اس کا مجھے خیال ہے. اصل میں مجھے آفس کی وجہ سے نا بالکل بھی نا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا, اور بیچ میں کچھ ویڈیوز ایسی تھی نا کہ جس میں شروع کا پورشن جو تھا وہ خالی تھا, تو اس کو مجھے نا ویڈیو کو ایڈٹ بھی کرنا پڑا, تو اب اس چیز میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا. تو اب میں نے ایک دو سافٹ ویئر ڈھونڈے ہیں جو تھوڑا سا جلدی رینڈر کر دیں اس ویڈیو کو, کیونکہ زوم کی جو MP4 کا جو فارمیٹ ہے نا وہ آسانی سے نا اسپلٹ نہیں ہو رہا. تو میں ایک آدھ سافٹ ویئر میں نے اب رکھا ہے, میں اس کو ذرا ٹیسٹ کر رہا ہوں, تو پھر میں اس کے بعد جو ہے نا اس کے ذریعے جو ویڈیوز ہیں اس کو میں صحیح طرح ایڈٹ کر کے پھر لوڈ کر دوں گا اس کو انشاءاللہ. وہ تو ٹھیک ہے, اس کو اپلوڈ کر دینا, تو اس کے بعد پچھلی تو خیر جو ہوتی ہے وہ تو ہو جائے گی, کیونکہ اس کو ذرا جلدی کر دیں تاکہ لوگ سن لیں, سمجھ لیں. جی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس ویک سے جو ہے نا جلدی میں اس کو لوڈ کر لوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. چلیے, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ, بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.